اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے جانے کا غم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عید رکھ دی، اب خوش ہو. اب بہت سے لوگ خوشی نہیں ہو پاتے، یا پھر خوش ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ پچھلا اڑ کے چلا جاتا ہے، کہیں اور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. ایسے میں کیا کرنا ہے، کہاں آ کے رکنا ہے، اپنے اندر کس طرح توازن پیدا کرنا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش بھی ہوں اور ساتھ تقویٰ بھی پکڑے رکھیں، وہ بھی نہ چلا جائے، اور پھر خوشی میں اتنی دور تک نہ چلے جائیں کہ باقی سب کچھ بھول جائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ ہے عید کا پیغام، یہ ہے عید کے بارے میں. دیکھیے کہ جب گنتی پوری ہو جائے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عید کے دن صبح صبح تکبیریں پڑھو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان میں جو ہدایت ملی، قرآن کی نعمت ملی، یعنی ہر بشر پر کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اس رمضان کی برکت سے اثر ضرور ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ کسی پہ کم، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے. کوئی تراویح میں سن لیتا ہے، کوئی کہیں سن لیتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. تو یہ جو علامہ ہداکم ہے، یہ خصوصی طور پر اس قرآن کی نعمت کے ملنے کے ذکر پر ہے نا. اسی آیت کے شروع میں جو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی، دوبارہ پھر ہدایت کی بات، والفرقان. یعنی ایک تو تم نے روزوں کی گنتی پوری کر لی، دوسرے تم نے قرآن سے تعلق کے ساتھ ہدایت حاصل کی یا نیکی میں آگے بڑھے. تو اب عید کے دن کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر ادا کرو، منہ بسور کے ناشکری نہ کرو. کیونکہ بہت سے لوگ عید کے دن بھی آج تو دل ہی نہیں لگ رہا، روزہ ہی نہیں ہے، کیا عید اداسی لے کر آئی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا امتحان ہے نا، پوری روحانیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اب اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا پکاؤ، گھر سجاؤ، عید پڑھنے جاؤ، ملاقاتیں کرو، مہمانوں کو سرو کرو. وہ کیا ہوا، میں صبح اٹھتی تھی، کیا روٹین تھی، کیا سہانے دن تھے، سب گزر گئے، سوگ منا رہے ہیں بیٹھ کے. بہت سے ریلیجس لوگ، دیندار لوگ، جب دین کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں تو گھر والے بھی اوفینڈ ہونے لگتے ہیں اور رشتہ دار بھی پریشان ہونے لگتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں توبہ ہماری ایسے دین سے جو ہم اس کے قریب آئیں. یہ تو معلوم نہیں کیا عجیب مخلوق بن گئے. اور پھر ہم خود روحانیت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو بچوں کا حق بھی مار دیتے ہیں، ان کو بھی کپڑے نہیں بنا کے دیتے، یا ان کو بھی مہندی نہیں لگاتے. یہ نہیں کرنا. عید کو عید سمجھنا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، مومن کے لیے کوئی غم ایسا غم نہیں دنیا کا کہ جس میں وہ ڈوب کر باقی اللہ کے فرائض بھول جائے. کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں وہ اپنے رب کو بھول جائے، جس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے. ہماری عید بھی رب کی رضا کے تابع ہے نا. وہ کہتا ہے اب خوش ہو جاؤ، تکبیریں پڑھو، شکر ادا کرو، کھاؤ پیو، روزہ رکھنا آج منع ہے. یعنی عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بائی آرڈر منع ہے. نہیں رکھ سکتے روزہ، ورنہ میرے خیال ہے ہم میں سے آدھے لوگ تو ضروری رکھ لیتے کہ نہیں چھوڑ سکتے، آج اتنی عادت پڑی ہوئی ہے وہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اب آپ دیکھیے. باقاعدہ عید منانا کب شروع ہوئی؟ مدینہ میں. ٹھیک ہے نا. مدینہ کے حالات کیسے تھے؟ 10 سال مدنی زندگی کے کیسے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کوئی سال ہے جس میں جنگ نہ ہوئی ہو؟ اگر ہم یہ کہیں یا ہمارے خطیب حضرات یہ کہیں کہ دیکھو امت مسلمہ پر کیا گزر رہی ہے، فلسطین پہ کیا گزر رہی، کشمیر پہ کیا گزر رہی، اور تم عید منا رہے ہو بیٹھ کے، کیا حق پہنچتا ہے تم کو عید منانے کا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں واقعی کوئی حق نہیں ہم کو پہنچتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال عید سیلیبریٹ کی، حالانکہ مسلمان تکلیف دہ ترین حالات سے گزرتے تھے. اصل میں یہ جو اطاعت کا کانسیپٹ ہے نا،
سر تسلیم خم کر دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے اس وقت میں خوش ہوں, اچھے کپڑے پہنوں, میں خوش ہوں. اپنی مرضی کے خلاف جانا ہے نا, یہی تو اطاعت ہے. راتوں کو رو رہے ہیں, قیام اللیل میں رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور اگلی سویرے اٹھ کے ہنسو مسکراؤ, یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا مشکل ہے. یہی تو اسلام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آپ اس کیفیت سے اس میں لاتے ہیں, میں آ رہا ہوں. یہی تو نفس کا امتحان ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو کام بھی انسان زیادہ کرنے لگتے ہیں اس میں نفس کو لذت آنے لگتی. آپ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں, مثلا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو مشکل لگتا ہے, جو پڑھنے لگتے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, پھر آسان ہونے لگتا ہے, پھر وہ نفس کے لیے راحت بن جاتی ہے, پھر انسان بڑا خوش ہونے لگتا ہے اس میں. اب ساتھ ہی کیا حکم آ جاتا ہے, بس کافی, اعتدال, حد ختم, رک جاؤ. اب انسان کا دل کہتا ہے نہیں میرا نفس تو اسی سے چمٹا ہوا ہے, نفس کی عبادت تو نہیں کرنی, نفس کی بندگی تو نہیں, اللہ کی بندگی. اب کسی اور چیز کا تقاضا دوسری طرف بلا رہا ہے. ہمارے بڑا مشکل ہے بھائی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ دیکھیں تو جتنی تکلیفیں آپ پر گزری ہیں کسی انسان پر نہیں گزری. لیکن کسی ایک عید کے دن کو بھی یوم سوگ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر, جبکہ اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے میں مشکل ہو رہی تھی. غزوہ احزاب کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. سخت ترین آزمائش تھی اس موقع پر, اور سب اہل مدینہ کی. یعنی باقی جنگوں میں تو جو جاتے تھے میدان جنگ میں ان کی آزمائش تھی نا, تو غزوہ احزاب میں تو مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, جو کوئی مدینہ کے اندر تھا, سب پر شدید امتحان تھا. کیونکہ سب ان فوجوں کی زد میں تھے نا, کسی وقت کوئی تیر اندازی شروع کر دے. وہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی, ورنہ سخت ترین موقع تھا مدینہ پر اس وقت. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے, اور جب خندق کھودتے وقت وہ پتھر نہیں توڑ پائے صحابہ کرام, تو آپ نے جب اس کو توڑنا چاہا تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر آپ نے اتنے سخت تکلیف کے موقع پر کیا فرمایا تھا. خوشخبریاں دی تھی, پیشن گوئیاں کی تھیں, روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری کہ میرے سامنے دنیا لپیٹ کر رکھ دی گئی, جہاں جہاں میری امت پہنچے گی خوشخبری ہے تمہارے لیے. صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہاں اتنا شدید قسم کا جذباتی دھچکا, واپس جاؤ, کوئی عمرہ نہیں. اور واپسی پہ سورت نازل ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اور پھر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آگے, سب جذباتی طور پر چور ہو چکے ہیں, وہاں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے اس کی ٹریننگ, یہ ہے اصل تربیت, کہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیام اللیل کسی کا ہوتا تھا؟ آپ سے طویل نماز کسی کی ہوتی تھی؟ آپ سے زیادہ طویل سجدے کسی کے ہوتے تھے؟ طویل رکوع کسی کے ہوتے تھے؟ نہیں. اور آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیا کسی ایک کا حق بھی کبھی مارا تھا آپ نے؟ جب قرآن میں آیا کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو, جس کو چاہو تم الگ کر دو, جس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو, تم پہ کوئی مواخذہ نہیں, نہیں عدل کرتے نہ کرو, کوئی پوچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ؟ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں, آپ گھر میں ہوتے تھے اب بالکل ایک عام انسان کی طرح گھر کے اندر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے, گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہوتے تھے, اور ادھر اذان ہوئی, ادھر آپ اجنبی ہو گئے. کتنا مشکل ہے کہ عین دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو چل دیے. سوئچ اوور ہونے میں کتنی دیر لگی, ایک سے دوسری کیفیت میں جانے کو کتنی دیر لگی. یہ ہوتا ہے مومن. جمعہ کی نماز, جمعہ کی اذان آئے سب چھوڑ دو, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, آ گئے مسجد,
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، خطبہ سنا، بڑا روحانی تسکین ہوئی، سب ہوا. اب کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ کاروبار کرو، پورے دن کی چھٹی کوئی نہیں، جاؤ کماؤ، اپنے کام کرو. یہ ہے ہمارا دین. تو جب تک ہم اعتدال نہیں سیکھیں گے کس کس چیز میں، جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، عقل کے تقاضے، جذبات کے تقاضے، ان چار چیزوں میں جب تک اعتدال نہیں ہوگا، نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اگلی. کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں کے تقاضوں میں بیلنس قائم کرنا ہے. پہلی چیز ہے جسم کے تقاضے. اب مزید آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں، میں ہلکی ہلکی آپ کو راہ دکھاتی ہوں سوچنے کی، پھر آپ مزید خود سوچتے رہیے. جسم کے تقاضے، نہ تو اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھیں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھ کے بیٹھنا محال ہو، رنگ پیلا ہو جائے اور اتنے لاغر نظر آئیں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پیئیں کہ آپ کسی کام کے لائق نہ رہیں. یہ نہیں ہمارا دین سکھاتا ہمیں. اتنا کھاؤ، اتنا آرام کرو کہ جس سے تم ایک طاقتور انسان ہو کر کام کر سکو. اسی طرح عقل کے تقاضے یا عقل کی ضروریات، عقل کی ڈیمانڈ، کہ انسان اپنی عقل کو، انٹلیکٹ کو مسلسل جلا بخشے. جسم کی طاقت کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے، عقل کی ترقی، اس کے لیے کیا کرو؟ علم کا حصول، ریڈنگ، علمی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ عقل کو جلا بخشتا ہے. آپ دیکھیں انسان کی جذبات کی تسکین کہاں کہاں سے ہوتی ہے، جس میں خون کے رشتے بھی ہیں، جس میں دوست بھی ہیں، جس میں یعنی بہت سی چیزیں انسان کے جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا. لیکن ان سب کے اندر پھر ایک اعتدال. اب روح رہ گئی، رات ہو گئی، سو لیے، پھر اٹھ جائیں پچھلے پیر، کھڑے ہوں اللہ کے حضور، پڑھیں کم از کم 2 رکعتیں، لمبی رکعت پڑھیں، لمبا قیام کریں، جتنا زیادہ لمبا ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جتنا لمبا قیام کیا اس سے نصف رکوع کریں، طویل رکوع کریں، اتنا ہی سجدہ کریں، پھر اتنا ہی سجدہ کریں. پھر آپ دیکھیں کیسی روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو. پھر اٹھیں، کھائیں پیئیں، پھر عقل کے تقاضے پورے کریں، پھر جذبات کے کریں، پھر روح کے کریں. یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے آپ کا. اور اگر کسی ایک چیز کو بھی اگنور کریں گے تو آپ کی شخصیت امبیلنس ہو جائے گی، غیر معتدل ہو جائے گی، جس سے آپ ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتے. اور مومن کے لیے اس میں سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا اجر ہے. آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے حقوق نبھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی عبادت ہے. یہ سب کچھ عبادت ہے. اسی کا نام جد و جہد ہے. اسی توازن کو پکڑتے رہنے کا نام جد و جہد ہے. یہی جہاد ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں جامع، کیوں نمبر 1 ہے؟ اسی وجہ سے ہے. یہ سارے پہلو ہیں نا آپ کے اندر. یہی تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، یہی تو ایک خوبصورت پہلو ہے. اور اس سے ہٹیں گے تو دین بدنما کر دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک پہلو غالب آنے لگتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. بعض اوقات مختلف چیزوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے انتہائی پریشانی کے موقع پر بھی میکسیمم اعتدال قائم رکھا ہے. جتنا اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا نا، جتنا سبمیشن کا جذبہ ہوگا، جتنا اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا جذبہ آ جائے گا نا. اللہ کی رضا ہے اس میں کہ شوہر کی اطاعت کرو، میں راضی ہوں، مجھے اپنے نفس کی تو نہیں کرنی. کیونکہ ہم تو موڈ کے غلام ہوتے ہیں نا. ہم نماز بھی اچھی اس وقت پڑھیں گے جب ہمارا موڈ اچھا ہوگا نا. ہم کتاب کو اس وقت پڑھیں گے، ریڈنگ کب کرتے ہیں جب ہمارا موڈ ہو کچھ پڑھنے کا، اس کے علاوہ نہیں. کسی سے ملے ملائیں گے کب؟ جب ہمارا موڈ ہوگا. ابھی دل نہیں چاہ رہا، نہیں، موڈ کی غلامی نہیں. معبود تو ایک ہی اللہ ہے وہ، اور اسی نے یہ ساری حیثیتیں ہماری رکھی. اور یہ تقوی ہی پیدا کرتا ہے. تقوی اس میں بیلنس کر دے گا نا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا طلاق کے مسائل میں تقوی، عبادات میں تقوی، کھانے پینے میں تقوی، ہر چیز میں، ہر ایک پہلو میں.
کیونکہ جب اللہ کا خوف غالب آئے گا نا، وہ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت جو انسان کو فوراً بتائے گی کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بس یہ حد اتنی ہے، یہ اتنی، یہ اتنی، بس اس سے آگے نہیں. نہ تو انسان صرف کام و دہن کا غلام بن کے رہ جائے کہ صرف اس کی زندگی میں کھانا پینا اور جسمانی تقاضے ہی ہوں، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ بس، یا جذباتی کے تقاضے ہوں، نہیں. یا پھر انسان جسم اور جذبات کو ایک طرف چھوڑ کے صرف روح اور عقل کے پیچھے پڑ جائے، اس سے بات نہیں بنے گی. اب تھوڑی سی اگر آپ کی تھنکنگ کلیئر ہوئی ہے نا، تو اب آپ اس پیٹرن پہ سوچیں گے نا انشاءاللہ. مثلا دن کو آپ ان حصوں میں بانٹ لیجئے، یا پھر آپ مینٹلی اس میں لے آئیے اپنے آپ کو کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنا ثواب ہے، یہ کرنا باعث اجر ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو ڈھلنے میں مشکل نہیں ہوگی. جب ہمارا بیلنس بگڑتا ہے نا ہماری سوچ کا، سب سے پہلے تو کہ جس میں ہم کچھ کاموں کو زیادہ کار ثواب سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کاموں کو ہم بیکار سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کچھ کاموں کے قریب بھی نہیں پٹکتے اور کچھ کو ہم اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں. جب دنیا میں ہوتے ہیں خوب دنیا میں ہوتے ہیں، جب دین میں آتے ہیں بالکل ہی دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن حدود میں رکھ کے ممکن ہے. اور پھر اصل چیز تو اسوہ حسنہ ہے، وہاں دیکھتے جائیے کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.